شیعہ اور سنی اسلام کے دو سب سے بڑے فرقے جو ایک ہی مذہب کے ہونے کے باوجود آج ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اس کی سب سے بڑی مثال آج ایران اور سعودی عرب ہے۔ We've been rivals for centuries. If we get one, we have to get that. When Iran's Ayatollah Khamenei has issued a warning to Saudi Arabia, Both Iran and Iraq are formidable rivals. They have fought most wars in the region. یہ دونوں کنٹریز مسلمان ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، لیکن آخر کس طرح مسلمان ان فرقوں میں بٹے، یہ جاننے کے لیے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے جانا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 3 مہینے پہلے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی کا آخری حج کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا۔ حج سے واپسی کے سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر رکے جس کا نام غدیر خم تھا۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے ڈیفرنٹ راستے نکلتے تھے، یعنی کہ اب مسافر ایک ایسی جگہ پر پہنچ چکے تھے جہاں سے ان کے راستے الگ ہونے والے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک منبر تیار کرو، جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کے لیے ایک منبر تیار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا، اے لوگوں، جان لو کہ میں بھی ایک انسان ہوں، ہو سکتا ہے کہ بہت جلد موت کا فرشتہ آ کر مجھے موت کی دعوت دے اور میں اس دعوت کو قبول کر لوں، لیکن میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ قرآن کو تھامے رکھنا، اور میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ میری اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو منبر پر بلایا اور فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یا اللہ، اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ عربی میں مولا کا مطلب سردار یا لیڈر ہوتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام علی کو امت کا لیڈر بنا کر گئے تھے۔ یہ سننے کے بعد ہزاروں صحابہ نے امام علی کو اس کی مبارکباد دی، جیسے کہ حضرت عمر نے کہا، مبارک ہو علی، آپ ہر مرد اور عورت کے مولا بن چکے ہو۔ اس خطبے کے 3 مہینے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے تھے کہ اب آپ کی وفات کا وقت قریب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ مجھے کاغذ اور قلم لا دو تاکہ میں تمہیں ایک وصیت لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو۔ لیکن حضرت عمر نے آگے سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس ویسے بھی اللہ کی کتاب موجود ہے جو ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر صحابہ کے درمیان بحث شروع ہو گئی۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور انہیں کاغذ اور قلم نہ دو، جبکہ کچھ صحابہ نے اس کی مخالفت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ الفاظ کہے جنہیں میں اپنی زبان سے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور فرمایا، مجھے بس اکیلا چھوڑ دو، جس کے بعد سارے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاغذ اور قلم اس لیے مانگ رہے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنا کر جانا چاہتے تھے، اور وہ امام علی ہو سکتے تھے۔ اسی وجہ سے شیعہ حضرت عمر پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیفہ اناؤنس کرنے نہیں دیا۔ اگر دیکھا جائے تو اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاؤ قلم اور کاغذ تاکہ میں تمہیں وصیت لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ امت میں سب سے زیادہ گمراہی خلافت کے معاملے میں آئی ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں کچھ ایسا لکھ دوں گا جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تو اگر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ اور قلم دے دیا جاتا
تو آج امت گمراہ نہ ہوتی۔ یہ صحابہ کی بہت بڑی غلطی تھی جس کی سزا آج پوری امت بھگت رہی ہے۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، وہ ساری زندگی اس پر رویا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس دن صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی کیا وہ بہت غلط تھا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس ساری زندگی امام علی کے ساتھ رہے تھے۔ اس واقعے کے 4 دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو تمام صحابہ غم میں رونے لگے۔ تبھی کسی صحابی نے آ کر انہیں خبر دی کہ وہاں ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار اپنا خلیفہ چننے والے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فوراً وہاں چلے گئے، جبکہ امام علی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے علی اور میرے چچا عباس ہی دفن کرے۔ صرف امام علی ہی نہیں، حضرت زبیر، حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد، حضرت بلال اور حضرت سعد بن عبادہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ ثقیفہ بنی ساعدہ پہنچ کر حضرت ابو بکر نے انصار کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے تو خلیفہ بھی قریش سے ہی ہونا چاہیے، جبکہ انصار حضرت سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ بلند کیا اور لوگوں نے انہیں خلیفہ چن لیا۔ امام علی علیہ السلام کو اس طرح خلیفہ چننا صحیح نہیں لگا۔ یہ ویسے ہی تھا جیسے پاکستان میں بغیر الیکشنز کیے کچھ لوگ نواز شریف کو پرائم منسٹر بنا دیں، ایگزیکٹلی جو کہ ابھی ہوا تھا۔ اسی وجہ سے امام علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی۔ صرف امام علی ہی نہیں بلکہ حضرت سعد بن عبادہ نے بھی حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑے اصحاب جیسے حضرت زبیر، حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، ان سب نے بھی شروع میں حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی، کیونکہ وہ امام علی علیہ السلام کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ حضرت ابو بکر کے خلیفہ بنتے ہی حضرت فاطمہ علیہ السلام ایک دن حضرت ابو بکر کے پاس آئی اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فدق کے باغ مانگے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی پراپرٹی تھی، لیکن حضرت ابو بکر نے انہیں وہ باغ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی۔ اس بات پر حضرت فاطمہ علیہ السلام بہت ناراض ہوئی اور وہ اپنی وفات تک حضرت ابو بکر سے ناراض رہی، یہاں تک کہ جب حضرت فاطمہ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو امام علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو اس بارے میں نہیں بتایا اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کو رات کے اندھیرے میں دفن کیا۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام کی وفات کے بعد امام علی علیہ السلام نے ریئلائز کیا کہ لوگوں کا بیہیویئر ان کے ساتھ اچھا نہیں ہے، یعنی کہ لوگ ان سے بات نہیں کرتے تھے، کیونکہ امام علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی۔ یہ دیکھ کر امام علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو اپنے گھر بلایا اور کہا کہ حضرت عمر کو اپنے ساتھ نہ لائیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر ان کے گھر آئے اور امام علی علیہ السلام نے پھر سب لوگوں کے سامنے حضرت ابو بکر کی بیعت کی۔ یہ تمام انسیڈنٹس آج بھی اسلام کے سب سے کنٹروورشل ٹاپکس ہیں جن پر مسلمان آج تک ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ انہی واقعات کی وجہ سے اس وقت مسلمانوں میں اختلاف شروع ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد ایک اور بڑا طوفان آنے والا تھا جس نے پوری امت کو توڑ کر رکھ دیا۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کے بعد اگلے خلیفہ حضرت عمر بنے۔ حضرت عمر کے دور میں کوئی فتنہ کھڑا نہیں ہوا، ان کا دور مسلمانوں کے لیے ایک گولڈن پیریڈ تھا، لیکن جب حضرت عمر کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی اور فرمایا کہ اگلا خلیفہ ان 6 لوگوں میں سے چنا جائے، جس کے بعد حضرت عثمان کو خلیفہ چن لیا گیا۔ بس یہی مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ حضرت عثمان نے خلیفہ بنتے ہی اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنانا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان کے گورنرز میں ولید بن عقبہ بھی شامل تھا۔
जिस ने शराब पीकर नमाज पढ़ाई थी। इसके अलावा अब्दुल्ला बिन सबा और मरवान जैसे लोग भी थे जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क से निकाल दिया था। इसके अलावा सईद बिन आस और अब्दुल्ला बिन आमिर जैसे गवर्नर्स भी थे जिनकी हुकूमत से लोग बहुत नाराज थे। ये हालात देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही अजीज सहाबी और मेरे इमाम अली के करीबी दोस्त हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत उस्मान के खिलाफ हो गए और हजरत उस्मान के फैसलों को क्रिटिसाइज करने लगे। हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हा दमिश्क जाकर मुआविया के घटिया कामों को खुलेआम क्रिटिसाइज करने लगे। जब मुआविया ने ये देखा तो उन्होंने हजरत उस्मान को खत लिखा, जिसके बाद उस्मान ने इन्हें वापस मदीना बुलवाया। लेकिन मदीना आकर भी हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत उस्मान के फैसलों को क्रिटिसाइज करते रहे, जिसके बाद हजरत उस्मान ने इन्हें मदीना से निकाल दिया। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अबू ज़र गफारी मेरी उम्मत में हजरत ईसा की तरह है और ये सबसे सच्चा इंसान है। हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हा तो सिर्फ एक शख्स अलविदा कहने आया और वो मेरे इमाम अली थे। सिर्फ हजरत अबू ज़र गफारी ही नहीं बल्कि हजरत अम्मार इब्ने यासिर और हजरत आयशा जैसे सहाबा भी हजरत उस्मान के खिलाफ हो गए थे। इसके बाद हजरत उस्मान के घर को सहाबा ने सीज कर लिया और इनसे खिलाफत छोड़ने की डिमांड की। इमाम अली ने अपने बेटे हजरत हसन और हजरत हुसैन को हजरत उस्मान की हिफाजत के लिए खड़ा कर दिया और खुद इस मसले को हल करने की कोशिश करते रहे। लेकिन कुछ लोगों ने छुपके से जाकर हजरत उस्मान को कत्ल कर दिया। ये लोग कौन थे ये आज तक कोई नहीं जानता। हजरत उस्मान की शहादत के बाद पूरी इस्लामी सल्तनत की हालत बिगड़ चुकी थी क्योंकि हुकूमत करप्ट गवर्नर्स के हाथों में थी। तो इस सब को ठीक करने के लिए लोगों ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को खलीफा बना दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम के खलीफा बनते ही हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ खड़ी हो गई, क्योंकि वो चाहती थी कि इमाम अली अलैहिस्सलाम हजरत उस्मान के कत्ल का बदला लें। लेकिन इमाम अली जानते थे कि इससे और ज्यादा फितने उठेंगे और ये सही वक्त नहीं है। लेकिन हजरत आयशा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, जिस वजह से इमाम अली और हजरत आयशा के दरमियान जंग जमल हुई। इस जंग के बाद मुआविया जालिम खड़ा हुआ क्योंकि इसे हजरत उस्मान ने गवर्नर लगाया था। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खलीफा बनते ही इसे गवर्नर की पोस्ट से हटा दिया, क्योंकि ये एक नंबर का घटिया और करप्ट इंसान था। मुआविया को ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इससे जंग की, लेकिन ये बुज़दिल बच गया। इसके बाद ख्वारिज इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ खड़े हो गए और फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ख्वारिज के साथ जंग की। इसके बाद इन्हीं ख्वारिज ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम खलीफा बने और मुआविया ने इन्हें भी जहर देकर शहीद कर दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरे दीन को बदल कर रख दिया। इसका नाम है करबला। करबला के बाद पूरी मुसलमान उम्मत बदल गई। अब मुसलमान उम्मत दो ग्रुप्स में बट गई। एक वो जो मानते थे कि पहला खलीफा इमाम अली अलैहिस्सलाम को होना चाहिए था और इमाम हसन हुसैन और अली पर होने वाले जुल्म को देखकर वो इनका मातम करने लगे, जिन्हें आज हम शिया कहते हैं। और दूसरे वो जो हजरत अबू बकर, उमर और उस्मान को राइटफुल खलीफा मानते थे, जिन्हें हम सुन्नी कहते हैं। इसी वजह से दोनों फिरकों में इख्तिलाफ होने लगे। शिया इमाम अली अलैहिस्सलाम को पहला खलीफा मानते थे क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम पर इनका हाथ बुलंद किया था, जबकि सुन्नी हजरत अबू बकर को पहला खलीफा मानते थे। इसके अलावा भी दोनों फिरकों में और इख्तिलाफ बढ़ने लगे, जैसा कि शिया 12 इमामों को मानते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत के इमाम थे और वो मातम को भी जायज समझते हैं, जबकि सुन्नी इनको सही नहीं समझते। इसके अलावा हजरत अबू बकर का हजरत फातिमा को उनका हक न देना, हजरत उमर का नबी को कलम न देना और हजरत आयशा का इमाम अली के खिलाफ खड़े होना, ये सारे इंसिडेंट्स इनके दरमियान दीवार बन गए। इस तरह उम्मत दो फिरकों में बट गई। फिर उमैया खिलाफत के बाद जब अब्बासी खिलाफत आई तो सुन्नी फिरका 4 हिस्सों में बट गया। हनफी, मालकी,
शाफी और हम्बली, और इसी तरह इन दो फिरकों से आगे और बहुत से फिरके निकले जो कि आज आप देख सकते हैं। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी।